सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, फ़ाहम खान साहब हमारे साथ हैं। कल जो इत्तला हमारे पास पहुँची है वो ये है कि रूस ने हमलों में तेज़ी पैदा कर दी है। खान साहब से पूछते हैं, खान साहब क्या हालात हैं जी, ताज़ा क्या सूरत-ए-हाल है? जो यूक्रेन की जंग बराद है आपकी, तो जी। उसमें तो कुछ तेजी दोबारा देखने में आ रही है। और रूस ने जो है कल और परसों में 2 हमले काफी बड़े किए हैं। और उनमें से एक तो जो है पोल्टावो शहर है कोई, वहां पर उन्होंने रॉकेट बरसाए हैं और जिसमें 55 लोग मारे गए हैं और 300 जख्मी हुए हैं जी। इसी तरह दिनपोरो को शहर है, वहां पर भी उन्होंने रॉकेट बरसाए हैं और वहां पर एक बंदा हलाक हुआ है और 40 जो है वो जख्मी हुए हैं। असल में कल यहाँ पर जो रामस्टाइन बेस है अमेरिका की, वहां पर इनका कट था जो रशिया की जो अमेरिका का साथ देने वाले ममालिक हैं नेटो इस जंग के अंदर जी। और वहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी आए हुए थे। या तो हो सकता है कि ये उसका रद्द-ए-अमल शो करने के लिए, बहरहाल इत्तला तो उनके पास भी होगी कि यहाँ ये मीटिंग कर रहे हैं, और तो उस वजह से उन्होंने ये कल हमले किए हैं 2 बड़े। तो उसमें उस हमलों के में ये भी कहा है रूस ने, कभी अभी तक तो हमने जमीनी फौज पर जो हमले करते रहे, हमने अपनी स्ट्रेटजी जो है बदल ली है स्ट्रेटजी, और अब हम ज्यादा जो है वो जो तेल के और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई के मंबे हैं उनके ऊपर हमले करेंगे, बजाय इसके कि जमीनी हमले बढ़ाए। हम ये इस किस्म के अब नए मतलब बाढ़ की जो नई उनकी स्ट्रेटजी की है वो लेके तो वो इन जगहों पर ज्यादा हमले करेंगे जहाँ से सप्लाई मिलती है रशियन को और रशियन अवाम को। तो ये एक कल की जो मीटिंग थी उसमें भी ये बात काफी डिस्कशन आई है, और वहां पे जो यूक्रेन के सदर है उसने बड़ी बड़ी बातें की हैं कि भाई 22 फरवरी 2022 से लेके अब तक हम 6000 फौजी जो है वो रशिया के हलाक कर चुके हैं। और मौसम गर्मा में इस साल हमने अब न सिर्फ अपना इलाका रूस से वापस लिया है काफी, बल्कि रूस के इलाके में भी कब्जा किया है। और अगर हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल वगैरह दे दिए जाएं यूरोपीय यूनियन या नेटो के ममालिक जो है, अगर हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दें तो हम रूस का 100 से 300 किलोमीटर का इलाका जो है वो इसी मौसम गर्मा में, मौसम बदलने से पहले ठंड शुरू होने से पहले उस पर कब्जा कर सकते हैं। और जिसके जवाब में रूस ने कहा है कि ये इलाके जो इनका दावा करते हैं वो इलाके हमने खुद छोड़े हैं और ये हमारी पॉलिसी के तहत हमने ऐसा किया है, और हम अब जमीनी हमले कम करेंगे और बात इंस्टॉलेशन जो है उनके ऊपर हमले जो है वो हम ज्यादा करेंगे जी। और कल की मीटिंग में जो तमाम वज़राए दिफा जो है के साथ उनकी मीटिंग हुई थी रामस्टाइन बेस के ऊपर, और वहां पर वो काफी मदद लेने में तैयार हो गया है। अमेरिका ने पहले ही ये ऐलान किया हुआ था कि $250 मिलियन जो है वो हम नई इमदाद देंगे इसको। जर्मनी ने भी 150 मिलियन के 12 टैंक जो है स्पेशल टाइप 2000 कोई टैंक है जो उसको देने का ऐलान किया है कल। इसी तरह जो यूरोप नेटो के दूसरे ममालिक हैं उन्होंने भी सब ने मिलकर 77 जो है ल्यूपोर्ट टैंक वो रशिया इनको यूक्रेन को देने के लिए वादा किया है। इस तरह यूके जो है उसने 162 मिलियन पाउंड का जो हल्की नौयत के रॉकेट्स हैं वो 650 रॉकेट जो है वो उनका है कि हम वहां पर देंगे। तो ये यूक्रेन वाले जो है ये सदर साहब ये जब से जंग शुरू हुई है 5 बार पहले भी जर्मनी आ चुके हैं और अभी जून में भी उन्होंने यहाँ जर्मन पार्लियामेंट से खिताब किया था। कल भी मीटिंग में यहाँ से जर्मनी जाने से पहले उन्होंने फ्रैंकफर्ट में आकर कल शाम को जर्मन चांसलर से मुलाकात की है।
اور وہ 40 ملین پاؤنڈ یورو جو ہے وہ بجلی ہیٹنگ جو مکانات تباہ ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو مرمت وغیرہ کرنے کے لیے لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ یورپی یونین دے گا کہ یہ مماثلت ان کو ملیں گے, کیونکہ جرمنی جو ہے وہ آلریڈی 300 ملین یورو جو ہے وہ یوکرائن کی امداد کر چکا ہے اس کی واٹر وغیرہ کی سپلائی وغیرہ کی بحالی کے لیے یا سڑکیں وغیرہ کام وغیرہ کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم 300 ملین یورو کی ہم رقم دے چکے ہیں اب تک. تو اس لحاظ سے اب مزید انہوں نے کہا کہ بھی ہم جو یورپی یونین کے تھرو آپ کی بھی مدد ہوگی یورپی یونین کے تھرو کریں گے. تو بہرحال یہ اتنی بڑی مطلب ایک اس کے بعد وہ یہاں سے اٹلی چلے گئے اور اٹلی کے اندر بھی کوئی معاشی کانفرنس ہو رہی ہے جو ان کی یوکرائن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نیٹو کے اور یورپی یونین کے تحت اٹلی کے اندر آرگنائز کی گئی ہے. وہ اس ویکینڈ کے اوپر ہے آج اور کل, اور وہاں بھی یقیناً کوئی نہ کچھ لینے میں وہ کامیاب ہو جائے گا. تو ایک طرف تو ایسا لینے میں کامیاب ہے, دوسری طرف معاشی طور پہ بھی اس کی سپورٹ اس کو جاری ہے. تو یہ اب اس نے 250 ملین ایک ہے 150 ملین اور 162 ملین ہر طرف سے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جنگ بند ہونے والی نہیں ہے. یہ مزید اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ پوٹین سے ہر وقت خطرہ ہے کہ وہ کیا اشتہار کر لے, اور اگر امریکن کی انتخابات کے بعد نئی حکومت کیا آتی ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن آیا وہ جنگ کو طول دیتی ہے یا جنگ سے پیچھے رکھتی ہے. لیکن باہری یوکرائن جو ہے اتنی بڑی امداد لینے پر تیار ہو گیا ہے, جبکہ اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں تو فلسطین کے اندر 40,000 سے اوپر فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. وہاں بھی لوگوں کو جو تصویریں دکھائی جاتی ہیں جس طریق پر کھانا لینے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے, لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, اور جو صورتحال وہاں درپیش ہے اس کے اوپر کوئی مسلمان ممالک یا اس طرح اکٹھا ہونے کے لیے تیار ابھی تک نہیں ہوئے تو کوئی ایسی امداد جاری کر دیں یا کر دیں جسے ٹرک بھیجنے سے یا 5-7 لاکھ چلے جانے سے ایک 4 دن کے بعد ایک کروائے چلے جانے سے فلسطین کی امداد نہیں ہو سکتی, بلکہ وہاں بھی اسی نوعیت کی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یوکرائن کے لیے نیٹو اور یورپی یونین اکٹھا ہے, اسی طرح مسلمانوں کو کسی ایک منظم پروگرام کے تحت وہاں بھی مدد کرنی چاہیے. اور ان لوگوں سے کم از کم اس معاملے میں تو سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ اپنے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور ہم جو اتنا دعویٰ کرتے ہیں مسلمان بھائی ہونے کا, ان میں صورتحال جو ہے وہ اس کو درست کرنے کی طرف کوئی اتنی توجہ نہیں ہے. جی خان صاحب, جنگ بند ہونے والی نہیں, ابھی آپ نے بتایا اتنا نقصان ہو چکا ہے اور یہ مکمل جتنا بھی خرچہ ہے یورپ کے ممالک پہ پڑ رہا ہے, تو کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ روس کوئی ایسا حملہ بھی کر سکتا ہے اگر وہ یہ سارے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں کچھ اس طرح نہ نکل جائے کہ ایٹمی حملہ بھی ہو جائے؟ پوٹین کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا, لیکن یہ لوگ تو آپس میں مشورے کرتے ہیں, سوچتے ہیں. اس نے تو کسی سے مشورہ نہیں کرنا, وہ تو نہ اپنی پارٹی سے مشورہ کرتا ہے, وہ تو ایک بندے کا ذہن چلتا ہے وہاں پہ, وہاں کی حکومت اس قسم کی ہے. تو اس سے کوئی بعید نہیں, اس نے کیا کرنا ہے یہ نہیں پتا. ہر وقت ایک خطرہ ان لوگوں کے سر پہ وہ منڈلانا چاہتا ہے کہ ہر وقت یہ مجھ سے ڈر کے رہیں اور ان کو ہر وقت ان کو مسرور رکھے کہ یار اس وقت پتہ نہیں رشیا ان کے ساتھ کیا کر لے گا. تو اس حالات سے ان کو گزار کے مسرور رکھنا چاہتا ہے, اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں اب تک. اور ہو سکتا ہے کسی اسٹیج کے اوپر وہ بڑا بدلا لے لے یا کوئی بڑا اسٹیپ اٹھا لے, کیونکہ باہر اس کو سپورٹ کرنے والے بھی 2 بڑے ممالک ہیں, رشیا ہے, کوریا ہے, جو چین ہے اور کوریا ہے, جس کے ساتھ وہ مل کے یقیناً لوگوں کے ساتھ کسی وقت بھی کوئی حملہ کر سکتا. سر یہ بتائیے کہ امریکہ کے انتخابات کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کچھ امن کی صورتحال فلسطین میں بھی اور یوکرائن میں بھی ہوگی؟ دیکھیں, اگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو عوام ہے وہاں کے وہ تو جنگ نہیں چاہتے, اور یہاں بھی نہیں چاہتے. یہاں بھی جو آج کا جو ایڈیٹوریل ہے اخباروں میں, کل کی میٹنگ کو مجھے نوٹ آیا ہوا ہے جرمنی کے اندر, اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے ایس پی ڈی والوں کو کہ جو الیکشن آپ ہارے ہیں اس کے بعد آپ کو کم از کم ہوش کرنی چاہیے, اور جو جرمنی کے عوام چاہتے ہیں اس کی طرف توجہ کریں,
تاکہ آپ لوگوں کو جو بڑی سیاسی پارٹی ہیں وہ ہار رہی ہیں تو انہیں اس طرح توجہ کرنی چاہیے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو عوام کی سوچ ہے اس کو وہ سپورٹ نہیں کر رہی, اور عوام کسی قسم کی جنگ نہیں چاہتے, چاہے وہ رشیا کی جنگ ہو, چاہے وہ یوکرائن کی جنگ ہو, اور چاہے وہ فلسطین کی جنگ ہو, اور عوام کے اس کی فیور میں نہیں ہے. تو اس طرف باہر اخبارات بھی توجہ دلا رہے ہیں لوگوں کو, لیکن بڑی طاقتیں کسی کی نہیں سنتی. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں جب سے ہم نے کوئی سنبھالی ہے کہ جو امریکہ یا روس کا ساتھ دینے والے ممالک ہیں, یہ لوگ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں یہ اپنے عوام کی نہیں سوچتے, بلکہ جو ان کے ادارے ہیں جیسے CIA ہے جو فیصلہ کرتا ہے, یا ان کا امریکہ کے جو بہت دوسرے ادارے جو ہیں, جب وہ جنگ کا فیصلہ کر لیں تو پھر اس کو نہ کانگریس روک سکتی ہے اور نہ وہاں کی سینٹ روکتی ہے, روکنے میں کامیاب ہوتی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ بھئی جنگ نہیں ہوگی یا جنگ کیا اثرات مرتب ہوں گے, یہ بہرحال نیا پریزیڈنٹ لانے کے بعد وہاں کیا پالیسی بنتی ہے اس کے بعد ہی کچھ واضح سے ظاہر ہوگی. بہت شکریہ خان صاحب کا. ناظرین, اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, آپ سب کے علم میں مہنگائی کی وجہ بھی یہی بتائی جا رہی, اور اب روس کی حملوں میں تیزی آ گئی ہے. آنے والے دنوں میں اگر اور حملے تیز کر دیے گئے تو اللہ بہتر جانتا ہے کتنا جانی نقصان ہو. 55 لوگ مرے یا 1 لوگ مرا, جانی نقصان تو ہے. فلسطین میں خان صاحب کی انفارمیشن 40,000 ہے, لیکن ہمارے پاس ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے ان کا جانی نقصان ہوا ہے. جب تک امن نہیں ہوگا کوئی بھی سکون سے نہیں رہتا, چاہے آپ کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.